الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت روح ملت ہے، جان ملت ہے۔ محمد کی محبت آن ملت ہے، شان ملت ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ حق تعالی شانہ مجھے اس پر حق سچ بولنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ خود ان کے نفسوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنین کی مائیں۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سامعین، حضور علیہ السلام کے 5 بڑے بڑے حق جو ہمارے اوپر لازم ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آپ کی اطاعت کی جائے، اور آپ کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت کی جائے، اور آپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور آپ کا 5واں حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اور یہ جو ہے تعظیم ہی کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ جس کے دل میں آپ کی تعظیم ہوگی وہ آپ سے محبت بھی کرے گا،
اور جس کے دل میں آپ کی تعظیم و تکریم نہیں ہوگی اس بدبخت کا دل آپ کی محبت سے بھی خالی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص کسی سے دلی محبت کرتا ہے تو اس کے 3 سبب ہوتے ہیں۔ پہلا کمال، دوسرا جمال، تیسرا احسان۔ تو محبت کا پہلا سبب کمال ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، نہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں ان کے کسی کمال کی وجہ سے۔ جیسے حاتم طئی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، اسی طرح کسی کا تذکرہ کرتے ہیں عدل و انصاف کی وجہ سے، کسی کا تذکرہ کرتے ہیں بہادری کی وجہ سے، تو کسی کا تذکرہ کرتے ہیں ذہانت کی وجہ سے۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ حالانکہ یہ جو لوگ تھے ان کے کمال جو ہے ناقص تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے کمالات علی وجہ الکمال تھے، ہر طرح سے کامل تھے۔ حاتم طئی کی سخاوت حضور علیہ السلام کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو فائدہ پہنچایا، غیروں کو فائدہ پہنچایا، ہر کسی کو فائدہ پہنچایا۔ اسی طرح آپ کا عدل و انصاف دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں اعلان کیا، لوگوں اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی بہادر کی بہادری حضور علیہ السلام کی بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور صرف یہی کمالات بھی نہیں تھے حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کمالات، معجزات عطا کیے، لیکن فرداً فرداً تھے ہر نبی کے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر حضور علیہ السلام کو ہر صفت اللہ رب العزت نے عطا کی۔ حیا کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمارہ پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ کی تواضع اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، غریب اور لاچار شخصوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کا عفو اور درگزر دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر خون کے پیاسوں کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر مکہ کی زمین تنگ کرنے والوں کو آپ نے معاف کر دی۔ فتح مکہ کے موقع پر صبر اور شکر دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر کے اندر ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجوریں اور پانی کے ساتھ گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن آپ کی زبان مبارک پر کبھی ناشکری اور شکوہ کے الفاظ نہیں آئے، بلکہ ہر حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور سچائی کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں نے بھی آپ کے سچا ہونے کا اقرار کیا۔ ایک مرتبہ اخنس بن شریک اور ابو جہل اکٹھے بیٹھے تھے۔ اخنس بن شریک نے ابو جہل سے کہا کہ یہاں ہم صرف دونوں ہیں، ہمارے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اس نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ تو دشمنوں نے بھی آپ کے سچا ہونے کا اقرار کیا۔ جب اتنی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود تھی تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسی ذات سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور محبت کا دوسرا سبب میں نے بتایا جمال ہے۔ دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ہر پیغمبر حسین ہوتا ہے تاکہ کسی مخالف کو اس کے اخلاقی عیب پر انگلی اٹھانے کی جرات نہ ہو۔ نبی کا چہرہ اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ عام آدمی دیکھ کر بھی پکار اٹھتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔
عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا گویا آپ کے چہرے میں سورج رواں تواں ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تو جب محبت کا سبب جمال ہے، حسن و جمال ہے، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا عظیم ترین شاہکار تھے، تو آپ سے محبت بھی عظیم ترین ہونی چاہیے۔ اور محبت کا تیسرا سبب احسان ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے میری مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا، میری مدد کی تھی، اس کا ہر وقت تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ محبت کا سبب ہے احسان، تو اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر ہم پر کسی کے احسانات زیادہ ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا جلوہ دکھایا، اللہ کی توحید سکھائی، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا، بیوی اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق سکھائے۔ اور اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اللہ رب العزت سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی اور خوش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی تھی، جانور، درخت، انسان، ہر بے جان چیزیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن یزید صحابی کا ذکر ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان و مال، میرے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن ایک فکر مجھے رہتی ہے کہ جنت میں آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں اگر جنت میں داخل ہوا بھی تو کسی ادنیٰ مقام پر ہوں گا، وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ابتدائے اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کا پہلا خطبہ دیا تو مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، ظلم کی انتہا کر دی، اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، گھر والے اٹھا کر گھر لے آئے، سارا دن بے ہوش رہے، گھر والے ارد گرد جمع ہیں۔ جب شام کو ہوش آیا سارے دن کی بے ہوشی کے بعد تو زبان پر پہلا کلمہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ گھر والوں نے ملامت کی کہ جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے تو ابھی بھی اسی کا نام لے رہا ہے، تجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ کی عادت کے لیے آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے بتایا تو رات گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सीने से लगाया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी वालदा है, इसकी हिदायत के लिए दुआ फरमा दें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की होगी, या अल्लाह अबू बकर मेरा है, मेरी मोहब्बत की वजह से ज़ख्मी हुआ है, तो इसकी दिलजोई कर। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रंग लाई, अल्लाह ने कबूलियत का शर्फ हासिल किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा ने इस्लाम कबूल कर लिया। और दरख्त और जानवर ये भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। मिशकात शरीफ की कई अहादीस से मालूम होता है कि दरख्त और पत्थर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। और बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या मज़कूर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ सहारा लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब आपके लिए मिंबर बना दिया गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे, तो उस तने से रोने की आवाज़ आने लगी, बच्चों की तरह वो रो रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और आकर तने को सीने से लगाया तो उससे रोने की आवाज़ बंद हो गई। तो ये बेजान चीज़ें भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीरुल मुमिनीन थे, रात को गश्त के लिए निकले तो एक औरत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अशार कह रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ बैठ गए, सुनने लग गए। सुनकर रो रहे थे, इतना रोए कि कई दिन तक बीमार हो गए। और जब अमीरुल मोमिनीन थे तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के वजीफ़े मुकर्रर कर रहे थे, तो अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला का 3000 वजीफ़ा मुकर्रर किया, हज़रत उसामा बिन ज़ैद का 3500 वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने कहा कि उसामा को मुझ पर क्या फ़जीलत हासिल है कि जिसकी वजह से आपने इसका वजीफ़ा ज़्यादा मुकर्रर किया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए मैंने तुझे इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को फजीलत दी है कि वो ज़्यादा महबूब था, इसलिए मैंने उसका वजीफ़ा ज़्यादा मुकर्रर किया। तो हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक वाक़या लिखा है जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा कि जब एक आलिम वहाँ के हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद के मदीना गए, वहाँ पर देखा कि एक मासूम बच्चा छिलके इकट्ठे कर रहा है। तो उस आलिम ने उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि बेटा छिलके क्यों इकट्ठे कर रहे हो, इसका क्या करोगे? तो बच्चा रोने लग गया कि मेरा वालिद इस दुनिया में नहीं है, मैं छिलके इकट्ठे करके ले जाता हूँ, इसे धोकर हम खाते हैं, इससे गुजारा करते हैं। तो उस आलिम ने कहा कि जाओ घर से इजाज़त लेकर आओ, मैं तुम्हें अपने साथ हिंदुस्तान ले जाऊँगा, वहाँ तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारी तरबियत करेंगे, तुम्हें तालीम दिलवाएंगे, तुम्हारा सारा खर्चा बर्दाश्त करेंगे। तो वो बच्चा गया, घर से इजाज़त लेकर आया, उसने कहा कि ठीक है मैं अपने साथ चलूँगा, आपके साथ चलूँगा। तो जितने दिन वहाँ मदीना में रहे, बच्चे को साथ खिलाते रहे पिलाते रहे, वो बच्चा मायूस हो गया। जिस दिन वापस हिंदुस्तान जाना था तो बच्चे से कहा कि जाओ घर से इजाज़त लेकर आओ। तो बच्चा घर से इजाज़त लेकर आया और आकर कहने लगा कि मैं अपने साथ आपके साथ चलता हूँ, लेकिन एक बात बताएं कि वहाँ हिंदुस्तान में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है। तो वो आलिम हैरान रह गए कि बच्चे की किस कदर खूबसूरत सोच है, कैसी सोच है जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुँच सकती। उस आलिम ने कहा बेटा अगर वहाँ रोज़ा होता तो यहाँ हम क्या करने आते। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर वहाँ रोज़ा नहीं है तो यहाँ मैं छिलके खाकर गुजारा कर लूँगा, लेकिन हुजूर के रोज़ा के जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसी खूबसूरत सोच थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से हर चीज़ को मोहब्बत थी। दुआ है रब्बिल अज़ल से हक़ ताला शान हमें भी ऐसी मोहब्बत
نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔